بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے کل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حفصہ سے شادی کا ذکر پہ بات کو ختم کی تھی کہ وہ بہت صوامہ تھیں اور قوامہ تھیں، اس لیے اگر انہوں نے کوئی بات کی بھی تو ان کو طلاق نہ دی گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کے احکام آئے تھے۔ اب ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ حضرت حفصہ وہ واحد خاتون تھیں جو کہ لکھنا پڑھنا جانتی تھیں، جو اس زمانے میں بہت ریئر تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو واحد جو مصحف لکھا ہوا تھا، یعنی قرآن، مصحف کہتے ہیں قرآن کو، تو جو لکھا ہوا تھا وہ ابو بکر کے دور میں لکھا گیا تھا اور ابو بکر کے پاس تھا۔ ابو بکر کے فوتگی کے بعد یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، لیکن اب چونکہ کوئی اس کے بعد خلیفہ نہ تھا تو حضرت حفصہ نے لے کر اس کو اپنے پاس رکھ لیا تھا، اور عثمان رضی اللہ عنہ کو جب بھی چاہیے ہوتا تھا وہ ان سے لیتے تھے اور پھر ان کو واپس کر دیتے تھے، اور آخر ان کے مرتے دم تک وہ مصحف جو تھا انہی کے پاس رہا۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ 40 یا 41 ہجری میں فوت ہوئی تھیں۔ مروان ابن حکم جو گورنر تھا اس نے ان کی نماز جنازہ پڑھی تھی۔ اس کے بعد جو ایک اور بیوی ہیں وہ زینب بن خزیمہ ہیں۔ بہت کم ان کے بارے میں معلومات ہے، اس لیے کہ یہ بہت کم عرصہ شادی رہی تھی اور یہ مدینہ ہی میں فوت ہو گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویوں کے نام زینب تھے، ایک تو یہ جن کے بارے میں میں نے آپ کو ابھی بتایا، اور ایک زینب بنت جہش تھی، اور جو قریشی تھی اور ان کی کزن تھی، لیکن یہ قریشی نہیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ کہتے ہیں کہ صرف 3 ماہ، کچھ کہتے ہیں 6 ماہ، کچھ کہتے ہیں 1 سال تک رہیں، یعنی شارٹ پیریڈ تھا، اور پھر یہ انتقال کر گئی تھیں۔ تو ان کا کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ام المساکین کہلاتی تھیں۔ جاہلیہ کے زمانے سے بھی یہ غریبوں کو کھانا کھلانے اور یتیموں کا دھیان کرنے میں بہت زیادہ ان کا نام جو ہے وہ آتا ہے، اور یہ وہیں پہ ہی بقی جنت البقیع میں غرقد میں دفن ہیں۔ اب اس کے بعد جو آ جاتی ہیں وہ ہیں ام سلمہ ہند بنت امیہ، یعنی یہ بھی قریشی تھی اور یہ بہت جانی پہچانی ہے۔ ام سلمہ کے کزن جو ام سلمہ آپ صلی اللہ کے کزن تھے، والدہ کی طرف سے پہلی خاتون تھیں جنہوں نے کہ مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ خامند ان کے جو تھے، جو پہلے خامند تھے، وہ احد میں شدید زخمی ہو گئے تھے، اور اگرچہ تھوڑا بہت ان کو فائدہ ہو گیا تھا مگر پوری طرح نہیں ہوا، اور ان کے مرنے پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی جو کہ ان کے مرنے پہ ان کو ام سلمہ نے کیا کہا کہ اب وہ بہت بیمار تھے اور وہ مرنے والے تھے، اور ام سلمہ جو تھیں انہوں نے یہ کہا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر ایک جنتی شخص مرے تو پھر بیوی جو ہے نا اس کو چاہیے کہ وہ شادی نہ کرے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ بہت سارا ٹائم گزارا ہے، اور چلو ہم یہ کرتے ہیں کہ، اور اسی طرح میں نے بھی آپ نے میرے ساتھ وقت گزارا ہے، وعدہ کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی دوسری شادی نہیں کرے گا۔ یعنی بہت ہی اچھی طرح سے یہ پیغام دیا کہ میں تمہارے بعد شادی نہیں کروں گی۔ یہ انہوں نے اپنے خامند سے کہا ان کے مرنے سے پہلے۔ تو خامند نے ان سے یہ کہا کہ میں ایک بات تم سے کہتا ہوں، کیا تم میری بات مانو گی؟ انہوں نے کہا ہاں میں مانوں گی۔ تو کہنے لگیں کہ ان کے ہسبینڈ نے ان سے کہا کہ میرے مرنے کے بعد شادی کر لینا، اور یہ ان کی یعنی بالکل ڈیتھ بیڈ پہ خواہش تھی، اور انہوں نے وہیں پہ دعا بھی کی کہ اے اللہ اس کو میرے سے اچھا خامد عطا کرنا جو اس کا دھیان رکھے گا اور اس کو تنگ بھی نہیں کرے گا۔ اور
ان سے اتنی محبت تھی خامن کو کہ وہ چاہتے نہیں تھے کہ یہ اکیلی رہیں. تو یہ حدیث بخاری میں ہے کہ ان کے خاوند نے ایک دفعہ ان کو یعنی جب کہ صحت میں تھے تو ان کو یہ کہا تھا کہ بہت خوشی انہوں نے یہ حدیث جو تھی یہ کہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی تکلیف ہو جائے اور وہ اس پہ صبر کرے اور وہ یہ پڑھ لے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اگر یہ پڑھ لیا کریں تو جو دعا کریں گے وہ جو خامن ملے گا وہ پچھلے سے اچھا ملے گا. یہ بخاری کی حدیث ہے، اور یہ ان کے خامن نے کہا کہ جو بھی یہ دعا کرے گا تو اللہ اس کو اس سے بہتر عطا کرے گا. یعنی صرف یہی چیز نہیں ہے کہ ہم کسی کے مرنے کے اوپر، بلکہ یہ کہ اگر کوئی بھی چیز گم ہو جائے کہیں پہ بھی تو فوراً یہ دعا پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ فوراً ہی وہ ضرور عطا کر دیتا ہے یا اس سے بہتر دے دیتا ہے. تو اس کو میں نے اپنی زندگی میں بہت دفعہ آزما کے دیکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی اگر کوئی نقصان ہو تو یہ پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اے اللہ میری اس مصیبت کا مجھے اجر دے اور اس کا بہترین نعم البدل مجھے عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ دیتا ہے. اور یہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی ام سلمہ جو تھے، ابو سلمہ جو تھے، وہ فوت ہوئے تو میں نے یہ دعا کی، لیکن میں یہ دل میں سوچ رہی تھی کہ میرے خامن سے بہتر کون ہو سکتا ہے. اب جب یہ ان کے خامن فوت ہو گئے اور عدت گزر گئی تو سب سے پہلے جو ان کو شادی کا پیغام تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہنچا دیا کہ شادی کے لیے. یہ معاشرہ اس وقت اتنا حیران کن بات ہے کہ معاشرہ ایسا تھا کہ کسی کو یہ فرق نہیں پڑتا تھا کہ کوئی بیوہ ہے یا ڈیورسی ہے، بچے ہیں یا نہیں ہیں، اور لیکن بس عورت کو اکیلا نہیں چھوڑتے تھے، فوراً ہی ان کو اپنی اس میں لے لیتے تھے اور شادی کر لیتے تھے. انہوں نے حضرت ابو بکر کو انکار کر دیا کیونکہ دل میں ان کے ابو سلمہ جو تھیں ان کے دل میں اپنے خامن کی محبت تھی. اور پھر کچھ عرصے بعد جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام دیا. اب ان کی جو وزڈم تھی، جو ان کی عقل مندی تھی، انہوں نے جو جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مشہور تھی. یہ سب بیویوں میں سے سب سے زیادہ عقل مند تھیں اور خاندانی طور پر بھی کافی بلند تھی، اور خوبصورتی بھی بہت زیادہ تھی ان کی، کہ بہت خوبصورت خاتون تھی. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پیغام دیں اور میں انکار کر دوں؟ مگر 3 چیزیں میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں. اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کیا 3 چیزیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں ایک عورت ہوں جس کے اندر حسد بہت ہے، جیلسی ہے، اور مجھے یہ ڈر، انہوں نے کہا کہ کیونکہ آپ کی اور بیویاں بھی ہیں اس لیے مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ حسد جو ہے میرے اندر آ جائے گی، یہ جیلسی آپ کو ناپسند ہوگی اور یوں اللہ جو ہے وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. یعنی میں آپ کو ناراض کروں گی تو میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو ایک ہو گئی، اور کیا ہے؟ تو کہنے لگیں کہ میری عمر بڑھ رہی ہے، میں جوان نہیں ہوں، 30 سال کی تھی اس وقت، میری عمر بڑھ رہی ہے، میں جوان نہیں ہوں، میں ینگ نہیں ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور کیا؟ تو کہنے لگیں کہ میرے 4 بچے ہیں، ان کا کون دھیان کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جہاں تک تمہاری حسد کا تعلق ہے تو میں اللہ سے دعا کروں گا اور اللہ تعالیٰ تمہاری حسد کو دور کر دے گا. اور جہاں تک کہ عمر کا تعلق ہے تو یہ معاملہ تو میرے ساتھ بھی ہے. یعنی کہ آپ نے کہا کہ جہاں تک عمر کا تم کہتی ہو کہ تمہاری بڑھ رہی ہے، وہ تو میری بھی بڑھ رہی ہے، یہ میری تو کم نہیں ہو رہی ہے. اور جہاں تم پھر یہ کہتے ہو کہ تمہارے بچے ہیں تو تمہارے بچے میرے بچے ہوں گے.
اور جب یہ بات ہوئی تو وہ راضی ہو گئیں. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 4 ہجری میں، جسے کہتے ہیں نا 4 ہجری میں شادی کر لی. ان کی جو حکمت تھی وہ بہت ہی مشہور تھی. ابھی ہم اس پہ حدیبیہ کی اس کے اوپر جو وہ ہوا تھا، عہد ہوا تھا، اس پہ ہم جو نہیں پہنچے ہیں. لیکن جب یہ حدیبیہ کی اس میں جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہم عمرہ کرنے نہیں جا رہے، تو جو صحابہ کرام تھے ان کا دل بہت خراب تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ وہ احرام باندھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ اپنا احرام اتار لو اور حلق کروا دو. لیکن صحابہ کرام، پہلی بار تھی کہ صحابہ کرام نے آپ کا کہنا نہ مانا، کیونکہ ان کا دل بہت خراب ہوا تھا اور صلح حدیبیہ سے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی، ہم نے یعنی ہار مان کے فیصلہ کیا ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے جا کے ام سلمہ سے بات کی. تو ام سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتار دیں، اپنا احرام اور حلق کر لیں تو یہ آپ کو فالو کریں گے. آپ نے ایسا ہی کیا. تو جب صحابہ نے یہ دیکھا تو انہوں نے فوراً اٹھ کے سب کے سب جو تھے انہوں نے ریس لگا دی. ہر کوئی حلق کروانا چاہتا تھا اور احرام اتار رہے تھے. تو ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک لمبی زندگی دی تھی. یہ مطلب 80 سال سے بھی اوپر ہو گئی ہوئی تھیں. اور یہ وہ تھیں کہ جو آخری بیوی تھیں جو آپ کی فوت ہوئیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ 59 ہجری میں یہ فوت ہوئی تھیں. ابو ہریرہ نے نماز جنازہ ادا کی تھی، اور یہ آخری بیوی تھیں جن کو کہ دفنایا گیا اس میں بقیع میں. اس کے بعد جو آ جاتے ہیں وہ زینب بن جحش آ جاتی ہیں. اور ان کی جو ہے زینب بن جحش جو ہے وہ آپ کی ان کی شادی جو تھی وہ اس وقت ہوئی تھی جب کہ اسلامی شریعت جو تھی نافذ ہونا شروع ہو گئی تھی، اور انہی کی شادی پر حجاب کا قانون آ گیا تھا. اس سے پہلے شراب حرام ہو چکی تھی، نماز کا احکام آ گئے تھے، روزے کے احکامات آ گئے تھے، زکوٰۃ کے احکامات آ گئے تھے. بس صرف اب کس چیز کا انتظار تھا؟ حج کا، کیونکہ وہ حج جو ہے وہ جب تک اس کا مہینہ نہ آئے تو حج نہیں ہو سکتا. بہرحال جو کہ اب اگر ہم پھر دوبارہ غزوات کی طرف آ جائے تو شعبان میں جب ابو سفیان نے یہ کہا تھا کہ ہم اگلے سال ملیں گے، تو اگلا سال جب آیا تو آپ نے صحابہ کے ساتھ اسی میدان میں جا کے 1 ہفتہ انتظار کیا. لیکن قریش ڈر گئے تھے، انہوں نے کمزوری دکھا دی تھی اور قریش لڑنے کے لیے نہیں آئے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام مضبوط ہو رہا تھا اور کفر کا زور جو تھا وہ ٹوٹ رہا تھا. اور ایک اور جو تھا وہ تھا کہ قبیلہ وہ غطفان کا تھا، جس پہ جو ایک جھڑپ ہوئی تھی اس موقع پر صلاۃ الخوف کا حکم آیا تھا. اور اس میں یہ احکامات آئے تھے کہ اگر خوف کا مقام ہو، یعنی کہ دشمن کے حملے کا مقام ہو، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈ کرائیں گے اور آدھے لوگ 1 رکعت پڑھ لیں گے. پھر وہ جو ہے دشمن کے حملے کے لیے تیار ہو جائیں گے، تو باقی جو ہے پھر دوسری رکعت پڑھیں گے. اور یہاں پہ واپسی پر، کیونکہ یہ صحرا تھا اور قبیلہ غطفان کے جو ایک شخص تھا جس کو کہ مارنے کا وعدہ تھا، وہ ایک شخص تھا قبیلہ غطفان کا کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کا عہد کیا ہوا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارے گا. تو آپ نے اپنی تلوار، جب آپ وہاں سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے اپنی تلوار جو تھی ایک درخت پر لٹکا دی اور کچھ دیر کے لیے سو گئے. تو یہ شخص آیا، اس نے آپ کی تلوار درخت سے لے لی اور آپ کو کہا کہ کیا جب اس نے آپ کسی کی تلوار اٹھائی تو آپ کی آنکھ کھل گئی. تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ کیا تم مجھ سے ڈرتے نہیں ہو؟ تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں. تو اس نے پھر کہا کہ میرے ہاتھ میں تلوار ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں. ایک اور روایت ہے کہ اس شخص نے یہ کہا کہ بتاؤ کہ تمہیں اب کون مجھ سے بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ. تو تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے وہ تلوار اٹھا لی اور کہا کہ اب تم یہ بتاؤ کہ تمہیں کون بچائے گا تو پھر اس میں یہ بخاری کی روایت ہے. تو اس نے پھر کیا جواب دیا کہ جو ہم میں سے بہتر شخص ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم شہادت دیتے ہو کہ تم اللہ کی وحدانیت کی؟ اس نے کہا کہ نہیں، لیکن میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے لیے آپ کے ساتھ کبھی لڑوں گا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو معاف کر دیا. اس نے جا کر اپنے قبیلے میں بتایا کہ میں ایک بہترین انسان کے پاس سے آیا ہوں. تو یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں جو کہ ہو رہے تھے. ایک اور واقعہ جو ہے وہ ہے عمار ابن یاسر کا اور عباد ابن بشر جو تھے ان کا، کہ یہ رات کی ڈیوٹی دیتے تھے اور باری باری سوتے تھے. کبھی یہ عمار سوتے تھے اور کبھی عباد ابن بشر سوتے تھے. تو اب ان باری کس کی تھی؟ عمار سو گئے، اور عباد جو تھے وہ نفل نماز جو تھے نا انہوں نے پڑھنی شروع کر دی. تو غطفان ہی کا ایک آدمی آیا اور اس نے تیر نکالا، اور لیکن یہ جو ہیں یہ پڑھتے رہے. اس نے ایک تیر نکالا، ایک تیر ان کو لگا، وہ پڑھتے رہے. اس نے دوسرا تیر نکالا، مارا اور پھر مارا، یہ بھی پڑھتے رہے. یہاں تک کہ یہ ہوا کہ یہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ یہ بے ہوش ہو گئے. اور جو عمار ابن یاسر تھے وہ جب جاگے تو فوراً ان کو اٹھایا اور کہا کہ تم کو جب پہلا ہی تیر لگا تھا تو تم نے مجھے کیوں نہیں اٹھایا؟ تو کہنے لگے کہ سورت جو میں پڑھ رہا تھا، سورہ یوسف پڑھ رہے تھے، کہنے لگے کہ اس کی لذت اتنی تھی کہ میں اس کو توڑنا نہیں چاہتا تھا. اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم اگر مجھے یہ ڈرنا ہوتا کہ میں نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی ہے تو میں مر جانے کو ترجیح دیتا بنسبت اس کے کہ میں نماز کو روکتا. تو یہ عالم تھا ان لوگوں کا کہ کیا ان کی نمازیں تھیں اور کیا ان کے سجود تھے اور کیا ان کی عبادات تھیں. اگر ہم ان لوگوں سے اپنی نمازوں کا اور اپنی عبادات کا مقابلہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری تو نمازیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم لوگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی سن رہے ہوتے ہیں، ہمیں ہر طرح کے خیالات بھی آ رہے ہوتے ہیں اور بھول بھی جاتے ہیں کہ کون سی رکعت پڑھ رہے ہیں، کون سی دعا پڑھی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن پھر اللہ ہی سے امید ہے کہ وہ ہماری عبادات جیسی بھی ہیں ٹوٹی پھوٹی ہیں قبول کر لے گا، کیونکہ ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی معاف کرنے والا ہے اور ہماری ان عبادات کو قبول کرنے والا ہے. تو یہاں پہ اب ہم اپنی سیرہ کو روک دیتے ہیں. انشاءاللہ جو اگلا قصہ ہے وہ ذرا تھوڑا سا جابر بن عبداللہ کا ہے، وہ خود سناتے ہیں، حدیث ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم اس کو کل کور کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت، تندرستی اور عافیت میں رکھے. ہم ہر صبح ایسی کریں کہ ہم اس کی امان میں ہوں، ہم ہر صبح ایسی کریں کہ صحت تندرستی کے ساتھ ہوں، ہم ہر صبح ایسی کریں کہ اس کا دیا ہوا پاک و حلال رزق ہمیں اس کی رضا کے ساتھ نصیب ہو. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.